نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 37 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ربنا اے ہمارے رب، انی اسکنت بے شک میں نے آباد کیا ہے، من ذریتی اپنی اولاد کو، بوادٍ ایک ایسی وادی میں جو غیر ذی زرع نہیں ہے کسی کھیتی والی، عند پاس بیتک المحرم تیرے حرمت والے گھر کے، ربنا اے ہمارے رب، لیقیموا الصلاۃ تاکہ وہ سب قائم کریں نماز، فاجعل تو کر دے، افئدۃ من الناس کچھ لوگوں کے دلوں کو، لوگوں میں سے، تہوی کہ وہ مائل ہوں، الیہم ان کی طرف، وارزقہم اور رزق دے انہیں، من الثمرات پھلوں سے، لعلہم یشکرون تاکہ وہ سب شکر کریں۔ سب سے پہلے میننگز کو دیکھ لیتے ہیں۔ تابعنی اتباع تابع متبع سنت، عصوانی معصیت عصیاں، غفور مغفرت استغفار اور استغفر اللہ، اسکنت ساکن سکون مسکن اور سکنہ، ذریتی ذریت آدم ذریت ابلیس، غیر دیار غیر غیر اللہ، ذی شان ذی وقار ذی الحجہ، زرع زراعت زرعی زمین مزارع، عند عند طلب عند اللہ عندیہ، بیتک بیت اللہ بیت المقدس بیت الخلاء، المحرم حرام محرم تحریم اور حرمت، لیقیموا قائم قیام مقیم اور قیامت، الصلاۃ صوم و صلاۃ مصلی، ارزقہم رزق رازق اور رزاق، الثمرات ثمر ثمرات، یشکرون شکر شاکر شکر گزار اور اظہار تشکر۔ عربک کے ورڈز دیکھیے، اجعل کر دے، افئدہ دلوں کو، تہوی وہ مائل ہوں۔ یہ ورڈز ہمارے پاس عربک کے ہیں، باقی ورڈز ریپیٹیڈ اور سملرز ہیں۔ دیکھیے کہ قرآن پاک میں مختلف مقامات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جہاں ذکر ہے، وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا بھی ذکر ہے، ان کی دعائیں بھی بتائی گئی ہیں۔ یہاں پہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا مذکور کی گئی ہے کہ اے ہمارے رب، بے شک میں نے آباد کیا ہے اپنی اولاد کو، یعنی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کو بجا لاتے ہوئے اپنی بیوی اور بیٹے اسماعیل کو مکہ میں چھوڑا، میدان میں جنگل بیابان تھا جہاں پانی تک نہیں تھا، تو آپ نے فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کہ میں نے اپنی اولاد کو ایک ایسی وادی میں آباد کیا چھوڑا جو نہیں ہے کسی کھیتی والی، کہ وہ اس میں کوئی کھیت بھی نہیں ہے، یعنی جو کھیتی کی صورت میں کوئی کھانے پینے کا انتظام ہو جائے وہ بھی نہیں ہے، تیری حرمت والے گھر کے پاس، لیکن چھوڑا کہاں؟ تیرے حرمت والے گھر کے پاس۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے گھر مسجد کا کیا مقام ہے ہم مسلمانوں کے قریب، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب۔ سب سے پہلے تو حرمت والا گھر بیت اللہ، اس کی حرمت ازل سے ہے اور ابد تک رہے گی، اور اس جیسا گھر پوری دنیا میں اور کہیں نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ مساجد کے قریب گھر ہونے کی امپورٹنس الگ سے ہے۔
کہ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے یہ فرمایا کہ میں نے چھوڑ تو دیا ہے وادی ایسی جہاں کھیتی بھی نہیں ہے، لیکن وہ تیرے گھر کے پاس ہے۔ یعنی گھروں کا مساجد کے قریب ہونا بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس نعمت سے سرفراز کرے۔ 5 وقت اذان کی آواز کا گھر میں داخل ہونا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے انویٹیشن کا آنا بہت بڑی بلیسنگ ہے۔ میں آپ کو اپنی ذاتی بات شیئر کروں گی آپ کے ساتھ کہ سم ٹائم شیطان حاوی ہوتا ہے انسان پہ، نماز کے لیے ہیلے بہانے انسان تلاش کر رہا ہوتا ہے، لیکن جب ایسے گھر میں اذان کی آواز کانوں میں پڑتی ہے تو یقین مانیں کہ وہ اتنی واضح اور اتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اسٹرانگ دعوت ہوتی ہے کہ انسان نہ چاہتے ہوئے بھی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے بلاوا آیا ہے تو میں اس پہ لبیک کیوں نہ کہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پوری یکسوئی کے ساتھ، پوری ایمانداری کے ساتھ اور پوری محبت کے ساتھ اپنے حضور کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔ اب دیکھیں آیت کے اگلے حصے میں کہ تیرے حرمت والے گھر کے پاس اے ہمارے رب، تاکہ وہ قائم کرے نماز، تو کر دے لوگوں میں سے کچھ کے دلوں میں کہ وہ مائل ہوں ان کی طرف۔ اچھا، اب کس لیے حرمت والے گھر کے قریب کس لیے چھوڑا؟ تاکہ وہ قائم کرے نماز، یعنی جو ہم بات کر رہے تھے مسجد کے قریب گھر کی، تو اس کے لیے ہماری نیت، ہمارا فائدہ کیا ہونا چاہیے کہ نماز قائم کریں ہم، اور لوگوں میں سے کچھ کے دلوں کو کہ وہ مائل ہوں ان کی طرف، کہ لوگوں میں سے کچھ کے دلوں کو ایسا کر دے کہ وہ تیری طرف مائل ہوں۔ وہی چیز میں نے کہی آپ کو ابھی بتائی کہ مسجد کے قریب گھر ہونے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف مائل بھی ہم انشاءاللہ ضرور ہوں گے، اور رزق دے انہیں پھلوں سے تاکہ وہ شکر ادا کریں۔ اور ہم شروع میں پڑھ چکے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ تو یہاں پہ بھی یہی بات ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ چٹیل میدان میں چھوڑا، لیکن وہ گھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس لیے چھوڑا کہ وہ رب کی کبریائی بیان کر سکیں، نماز کو قائم کر سکیں، پھر اس لیے کہ وہ مائل ہوں لوگوں کے دل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف، اور رزق دے انہیں پھلوں سے تاکہ وہ شکر ادا کر سکیں، کہ پھلوں سے رزق دیا جب جاتا ہے تو وہ شکر ادا کریں گے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود کہہ دیا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو تمہیں اور زیادہ دیا جائے گا۔ آپ کے ساتھ ایک اور بات آپ کو بتاؤں کہ مساجد کے قریب گھروں میں اس میں یہ ہوتا ہے کہ اولاد بھی مائل ہوتی ہے۔ جب ماں باپ مساجد کی پکار پہ، منادی پہ، مؤذن کی اذان پہ لبیک کہتے ہیں تو اولاد بھی آٹومیٹکلی مساجد کا رخ کرتی ہے، اور جو انسان دن میں 5 وقت مسجد کا رخ کر لیتا ہے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ضرور بالضرور شیطانی حملوں سے محفوظ رکھتے ہیں اور اپنے نیک بندوں میں شامل کرتے ہیں۔ اس میں اگر کوئی ایسا بھی عنصر ہے کہ مسجد کے قریب گھر لیتے ہوئے مالی مشکلات ہیں تو اللہ پر توکل کرتے ہوئے لے لیں، اللہ سے مدد مانگیں۔ ہمارا اس میں یہ بھی تو ہے نا کہ ہم توکل علی اللہ زبانی کلامی تو کرتے ہیں، لیکن جب ہمیں کسی اس طرح کا موقع آتا ہے تو ہمارے ویسے تو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ دعا اللہ سے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن پلاننگ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ فلاں سے لے لیتے ہیں، فلاں سے لے لیتے ہیں، فلاں۔ یہ فلاں اور فلاں جب بیچ میں آتا ہے نا تو پھر توکل علی اللہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اور بات یہ ہے کہ اگر مساجد کے قریب گھر لینے میں کوئی مشکلات ہیں یا وہ زیادہ قیمت کا مل رہا ہے تو بھی اللہ پہ توکل کر کے ضرور کریں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مدد کریں گے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ،
میری زندگی کی بہت بڑی خواہش اور دعا تھی مسجد کے قریب گھر کی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسے طریقے سے اس کو پورا کیا کہ نہ قابل بیان ہے، نہ قابل یقین ہے۔ کیسے میرے رب نے انتظام کیا، کیسے میرے رب نے اس خواہش کو پورا کیا۔ میں پوری زندگی جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے گھر عطا کرے جہاں اذان کی آواز، جہاں قرآن کی آواز آئے اور ہمارا دل مائل ہو ان کی طرف سب کا، کیونکہ یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی کہا ہے کہ وہ مائل ہوں ان کی طرف۔ اللہ تعالیٰ، پیارے اللہ تعالیٰ ہمیں مائل کر دے اپنی طرف، ہمیں ریاکاری سے بچا لے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔